السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید کچھ ہی سبق پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 3 گردانیں یاد کر لو, بڑی کام آنے والی ہیں. تو پہلی 3 گردانوں کے نام سے ٹائٹل بھی آپ کو موجود ہوگا, 2-3 ویڈیوز پیچھے جائیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا. تو اگر آپ نے وہ 2-3 گردانیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی, ایک کانا کی گردان بتائی تھی, ایک فعل کی گردان بتائی تھی, اور ایک یفعل کی گردان بتائی تھی, اگر آپ نے اچھے طریقے سے وہ یاد کر لی ہے تو ڈیفینیٹلی آج کا سبق آپ کے لیے بہت ایزی ہے, حلوہ ہے, بالکل حلوہ ہے. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں, پیچھے جائیں اس ویڈیو پہ, اور آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں. اور 3 گردانیں بتائیں, ہارڈلی شاید آپ کے 10 منٹ 12 منٹ لگیں گے اور آپ کو تینوں گردانیں یاد ہو جائیں گی, کانا والی, فاعل والی اور یفعل والی. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا گردانیں یاد کرتے ہوئے. اینی ویز چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم نے بہت ساری گردانیں پڑھنی بھی ہیں, سننی بھی ہیں, یاد بھی کرنی ہیں. آج کا سبق آپ کو میں بھی تھوڑا سا ہارڈ اور ٹف لگے گا اگر آپ نے پچھلا وہ 3 گردانوں والا سبق یاد نہیں کیا ہوا. تو اینی ویز بونس سا سبق تھا, ویسے تو کوئی وہ نہیں تھا, لیکن آپ کو یاد کرنا تھا. تو اینی ویز آپ نے یاد کیا بھی ہوگا, میرا حسن ظن ہے. تو آئیے آج اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے کچھ فعل ماضی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھنا ہے. فعل ماضی ڈیفینیٹلی ٹینسز جنہوں نے پڑھے ہوئے ہیں انگلش کے اندر, اور تھوڑا بہت ریلیٹ کرتا سبق ہے. آپ کو کچھ تھوڑا بہت لگے گا کہ یار انگلش میں ہم نے ٹینسز پڑھے تھے, اس میں یہ آیا تھا, تو آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو اینی ویز آپ نے تازہ ہی پڑھے ہوں گے. میرا یوٹیوب مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ ہارڈلی 18 سے لے کر زیادہ جو ہیں وہ 24 تک ہیں, اور 25 سے 34 بھی کچھ ہیں, لیکن 18 سے 24 زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو یہ میرے یوٹیوب کی مہربانی ہے, مجھے سارا کچھ ہی بتاتا رہتا ہے. تو اینی ویز یہ آپ نے ٹینسز ابھی تازہ ہی میں بھی چند ایک سال پہلے پڑھے ہوں گے, تو آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ بھی ہو رہے ہوں گے دماغ کے اندر. تو آئیے فعل ماضی اور اس کی اقسام کی طرف چلتے ہیں. فعل ماضی کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے, مطلب پاسٹ کے اندر کسی کام کے ہونے میں دلالت کرے. مثلا ضربہ, مارا اسے ایک مرد نے. تو یہ اس میں ضربہ کا مطلب, ضربہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مارا اسے ایک مرد نے. تو یہ اس کے اندر فعل ماضی پایا جا رہا ہے, گزشتہ زمانے کا ایک سمجھے کہ دلالت پائی جا رہی ہے. اب فعل ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں یہ ہم نے یاد کرنی ہیں, ٹھیک ہے. فعل ماضی کی 6 قسمیں: ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی احتمالی, ماضی تمنائی اور ماضی استمراری. اسے ڈیٹیل میں پڑھنے سے پہلے ہم ایک کام کر لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میں نے اس کو الگ سے ایک سمرائز کیا ہوا ہے, مطلب اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ضربہ ہے ماضی مطلق, ٹھیک ہے. اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے کہ ماضی مطلق کیا ہوتا ہے. تو اسی ماضی مطلق کے شروع میں ہم نے لگا دیا قد, ٹھیک ہے, اونلی قد لگایا. چلیں اس کے اوپر زبر بھی لگا لیتے ہیں, جی یہ زبر قد, ٹھیک ہے. قد ضربہ, ابھی مارا اسے ایک مرد نے, ٹھیک ہے. سمپل جو مطلق اس کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, مطلق ماضی, ٹھیک ہے. مطلق ماضی مطلق جو تھی اس کے شروع میں ہم نے قد لگایا, تو یہ ترجمہ ہم زیادہ ہو گیا. جس طرح سے ابھی مارا اسے ایک مرد نے, قد ضربہ مطلب ابھی مارا اسے ایک مرد نے. مثال کے طور پہ ماضی قریب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی کام شروع ہوا ہو نا, ابھی کوئی ماضی قریب میں تھوڑی دیر پہلے کوئی کام ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں ماضی قریب. جس طرح سے ماضی قریب میں ہی آپ نے ویڈیو دیکھنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کیا, جسٹ 1-2 منٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ماضی بعید آگے آ گیا. ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ کہ مارا تھا, جس میں تھوڑا بعید کہتے ہیں دور کو, ٹھیک ہے. قریب نزدیک کو کہتے ہیں, بعید دور کو کہتے ہیں. مطلب پاسٹ کے اندر کوئی کام ہوا ہے لیکن تھوڑا دور کر کے ہوا ہے, کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح یہ کانا ضربہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا کہ مارا تھا اسے ایک مرد نے, مطلب ماضی میں کبھی وہ کوئی واقعہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو ماضی احتمالی کہ یہ اس میں وہ شک کا اظہار کیا جاتا ہے کہ شاید کہ مارا تھا اس نے مرد, مطلب شاید کہ مارا ہوگا اسے ایک مرد نے, ٹھیک ہے. اب اس میں شک تھوڑا سا پایا جا رہا ہے نا. تو آگے ماضی تمنائی آ گئی ہے. ماضی تمنائی میں کیا ہوتا ہے کہ لیتہو, ایک لفظ اسی ماضی مطلق کے شروع میں زیادہ کیا گیا ہے, تو یہ اس کا مطلب بن گیا کاش کہ مارتا وہ ایک مرد. اچھا یہاں پہ کہ نہیں لکھا ہوا تو کہ لکھ دیتے ہیں, کاش کہ مارتا وہ ایک مرد, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کاش کے کا جو مطلب ہے نا یہ تمنائی ہے,
اور اسی ماضی کے شروع میں ہم نے. اب یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ماضی استمراری، یہ چھٹی قسم ہے ماضی کی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا کا اضافہ نہیں کیا گیا، ایک اور ہی لفظ ہے جس کے شروع میں کانا کا اضافہ کیا گیا. تو آپ نے یاد ہو پڑھا تھا یفعلو کی گردان بھی پڑھی تھی، ایک آپ نے پڑھی تھی کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، یہ ایک گردان تھی. دوسری تھی فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، یہ دو. اور تیسری گردان آپ نے ایک پڑھی تھی یفعلو والی. ٹھیک ہے، تو یہ یفعلو والی گردان کا پہلا صیغہ ہے، پہلا لفظ ہے. اور آپ کا سوال بھی ہوگا کہ پھر یفعلو ہم نے پڑھا تھا، یہاں پہ تو را کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر تو نہیں ہے. یفعلو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایک طرح سے وزن نکالیں اگر تو یفعلو لکھا ہوا ہے، یفعلو کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب ابواب کے بیان میں آپ نے پڑھ ہی لیا تھا کہ باب کے حساب سے ماضی اور مضارع کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ مضارع کی گردان ہے. تو ماضی استمراری میں مضارع کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کانا کا لفظ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں پہلی قسم جو ہے ماضی مطلق ہے، دوسری ماضی قریب ہے، تیسری ماضی بعید ہے، چوتھی ماضی احتمالی، پانچویں تمنائی اور چھٹی استمراری. مطلق جس میں مطلب کوئی زائد معنی نہیں پائے جاتے، مطلب ماضی قریب میں ہوا، ماضی بعید میں ہوا، بار بار ہوا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے، مطلق وہ ہوتا ہے. ماضی قریب جس میں مطلب بتایا جاتا ہے کہ ابھی ابھی پاسٹ میں کوئی کام ہوا ہے. ماضی بعید مطلب بعید دور ماضی میں کبھی کوئی کام ہوا تھا. اور ماضی احتمالی جس میں احتمال ہوتا ہے، جس میں شک ہوتا ہے، شاید کہ مارا ہوگا اسے ایک مرد نے. ماضی تمنائی جس میں تمنا کی جاتی ہے کہ کاش کے مارا ہوتا. تو ماضی استمراری ہے جس میں کنٹینیوسلی ماضی کے اندر کوئی کام ہوا ہو، تو اس کے لیے یہ والا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. کانا یضرب جس طرح سے مارتا تھا وہ ایک مرد، یا پھر کانا ینصر کر لیں اگر تو یہاں پہ تو یہ بن جاتا ہے کہ مدد کرتا تھا وہ ایک مرد، مطلب کنٹینیوسلی وہ مدد کرتا تھا لوگوں کی. تو بہرحال یہ آپ کو سمپل تو پتہ چل ہی گیا کہ داربا یہ ہے ماضی مطلق. قد داربا، قد شروع میں لگا دیا تو قریب بن گیا، کانا لگا دیا تو بعید بن گیا، لعلہ لگا دیا احتمالی بن گیا، لیتہ لگا دیا تمنائی بن گیا. اور استمراری کے حرف مضارع جو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، فعل مضارع سے پہلے اگر کانا کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک خاکہ صاحب کے ذہن میں 6 کی 6 اقسام کا بن چکا ہوگا. تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. 6 اقسام یہ لکھی ہوئی ہیں، فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری. اور کائنڈلی آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں ساتھ نا. جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے چلے جائیں. جیسے میں آپ کو ابھی 6 اقسام کے نام یاد کروا رہا ہوں تو آپ بھی ریپیٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ. کوئی لکھنے کا کام بتاتا ہوں تو آپ لکھ کے اس کو چیک کریں. تو اگر آپ میرے ساتھ فل پارٹیسپیٹ کریں گے نا انشاءاللہ سبق آپ کو تو یوں حلوے کی طرح یاد ہوگا انشاءاللہ. بہرحال یہ ماضی مطلق کی تعریف لکھی ہوئی ہے. ماضی مطلق وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو، مطلب کہ ابھی مارا یا تھوڑی دیر پہلے مارا یا اس سے پہلے مارا یا کنٹینیوسلی مارا، ان چیزوں کا اعتبار نہ ہو اسے کہتے ہیں ماضی مطلق. جیسے ناصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، جسٹ مدد کی. ٹھیک ہے، کب کی؟ ابھی ابھی کی، تھوڑی دیر پہلے کی، یا پچھلے زمانے میں کی، یا پرانے وقتوں کی بات ہے. تو کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمہ، فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے. ٹھیک ہے، مصدر کون سا ہے؟ اب یہ نصرن مصدر ہے. فا کلمہ کون سا ہے؟ ڈان. ٹھیک ہے، اور لام کلمہ کون سا ہے؟ را. ابھی انہوں نے کیا کہا؟ فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، مطلب زبر دیں گے. ٹھیک ہے، نون کے اوپر بھی زبر دے دی اور را کے اوپر بھی زبر دے دی. اب عین کلمہ پر تینوں حرکات آتی ہیں، یعنی کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضمات. یہ کیوں آتی ہیں بھائی؟ آئیں پچھلے سبق کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ریوائنڈ کر کے یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ابواب میں ان کے علامات. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ناصرہ ینصرو. ناصرہ میں نون کے اوپر یعنی پہلے اور آخری حرف پہ فا اور لام کلمے کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گی. دیکھیں یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، ہر جگہ پہ دیکھیں پہلے اور آخری لفظ. فاتحہ کے فا اور ہا کے اوپر زبر ہے، سمیہ کے سین اور عین کے اوپر زبر ہے، ضربہ کے ضاد اور با کے اوپر زبر ہے، نصرہ کے نون اور را کے اوپر زبر ہے، کرمہ کے کاف اور میم کے اوپر زبر ہے، اور حاسبہ کے ہا اور با کے اوپر زبر. لیکن یہ درمیان والی حرکت چینج ہو رہی ہے. دیکھیں حاسبہ یہاں پہ زیر ہے، کرمہ پہ پیش ہے، فاتحہ میں زبر ہے، سامیہ میں زیر ہے، ضربہ میں زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زبر زیر پیش تبدیل ہوتی رہے گی. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درمیان والے لفظ کی حرکت ہے نا وہ حسب موقع، حسب حساب کتاب تبدیل ہوتی رہے گی. جون سے باب سے وہ ماضی بن رہی ہے اسی حساب سے وہ تبدیل ہو جائے گی. لیکن
ماضی مطلق بنانے کا طریقہ پڑھیں نا ہم لوگ کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمہ پر زبر دیں گے اور لام کلمہ پر زبر دیں گے اور درمیان والے کو یعنی عین کلمہ پر تینوں حرکات آتی ہیں، یعنی کبھی فتح کبھی کسرہ اور کبھی دمہ آ جاتی ہیں، جیسے نصرن سے نصرہ، شربن سے شریبہ اور شرافتن سے شاروفہ. اب دیکھیں درمیان والے پہ پیش آئی ہے، یہاں پہ زیر آئی ہے، یہاں پہ زبر آئی ہے، لیکن پہلے اور آخری حرف پہ فا اور لام کلمے پہ ہمیشہ زبر آ رہی ہے. آگے ہے جی فعل ماضی قریب کی تعریف. فعل ماضی قریب وہ فعل جو ماضی قریب میں پاسٹ قریب کے اندر کسی کام کے ہونے نہ ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ قد ضربا، ابھی مارا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے. دیکھیں ماضی مطلق جو ہے اس سے پہلے قد لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے بس. فعل ماضی بعید کیسے کی تعریف کیا ہے کہ وہ فعل جو ماضی بعید میں یعنی کہ پاسٹ میں بہت پہلے کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کان جا وہ آیا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ آیا تھا. تو نوٹ، کانا کا سیگا فعل ماضی کے سیگے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہے گا. ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا کی گردان کیا ہوتی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، تو وغیرہ ساری آخر تک یہ بدلے گی. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، فعلہ سے پہلے کانا لگا دیں. جس طرح دیکھیں کانا فعلہ، کانا فعلہ، کانو فعلو وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے جو ہے کانا کا سیگا بھی بدلتا رہے گا اور فعلہ کا سیگا بھی، ضربہ کا سیگا بھی بدلتا رہے گا. ٹھیک ہے، فعل ماضی احتمالی کس طرح سے بنتی ہے جی؟ یہ وہ فعل، بلکہ تعریف اس کی وہ فعل جو زمانۂ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، جس طرح لعلہ ضربہ، شاید کہ مارا ہوگا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے، اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں. بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ سمپل ہے. ماضی مطلق کے شروع میں لعلہ یا لعلما وغیرہ یا یکونوں کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی احتمالی بن جاتا ہے، جیسے کہ قرأ سے لعلما قرأ، شاید کہ پڑھا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے، اور یکون قرأ، شاید کہ پڑھا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے، تو نوٹ انہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر لعلہ کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد ایک اس میں منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو سیگا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی. وہ بھی انشاءاللہ یاد کریں گے تو ایزیلی یاد ہو جائے گی. ضمائر بھی انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں، وہ بھی پڑھیں گے. جیسے فعل سے لعل زیدن فعلہ. اب یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں منصوب، یہاں پہ اس میں منصوب موجود ہے، یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو ضمیر لعلہ یہ والی ضمیر ہے. ضمیر مطلب جس میں مطلب کھل کے بات نہ کی جائے، کسی کا نام نہ لیا جائے اور اس کر کے بات کی جائے، انہوں نے، اس نے وغیرہ، اس طرح سے جو پوشیدہ کر کے بات کی جاتی ہے نا. تو آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ سب ایکسپلین کر کے، لیکن ابھی سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. تو ماضی تمنائی بھی آپ نے ماضی تمنائی بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کریں زمانہ ماضی کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے لیتہ ضربا، کاش کے مارتا وہ ایک مرد. کسی غساخ رسول، کوئی غساخ رسول آ گیا مثال کے طور پہ، اس کے بارے میں آپ گزر گئے، بعد میں آپ کو یاد آئے گا او یار لیتہ ضربا، کاش کے اس کی ترکیب بنا دیتے. تو اینی ویز بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے شروع میں لیتا یا لیتا ما اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماضی مطلق کے شروع میں، ماضی مطلق آپ نے پہلے پڑھ ہی لیا کہ فا اور لام کلمے کو زبر دیں گے اور عین کلمہ جو درمیان والا ہے اس پر اس کے مطابق مطلب زبر زیر پیش لگا دیں گے باب کے مطابق. تو ماضی مطلق کے شروع میں لیتا یا لیتا ما کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے، جیسے نصرہ سے لیتا ما نصرہ، کاش کی مدد کرتا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، تو نوٹ جی، اگر لیتا کا اضافہ کیا جائے تو لعلہ کی طرح اس کے بعد بھی ایک اس میں منصوب ہونا ضروری ہے، یعنی کسی کا نام ہونا ضروری ہے، یا پھر یہاں پہ کوئی ضمیر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو سیغے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے کہ فعلہ سے لیتا زیدن فعلہ، کاش کے زید کرتا، کچھ بھی کرتا. یا پھر لیتا کے بعد ضمیر ہونی چاہیے، جو لیتا ہو، لیتا ہما، لیتا ہم، لیتا ہا، لیتا ہما، اس طرح بدلتی رہتی ہے. لیتا ہو فعلہ، کاش کے کرتا وہ ایک مرد. اب یہ دیکھیں وہاں پہ وہ کا آیا نا، جس طرح اشارتاً بات کی جا رہی ہے. بہرحال آگے فعل ماضی استمراری آ رہا ہے. فعل ماضی استمراری کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرتا ہے، مطلب پاسٹ کے اندر وہ مسلسل کام ہوتا رہا ہے. جیسے کہ کانا یضربو، وہ مارتا تھا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، اس میں وہ کنٹینیوسلی والا ایک معنی آ رہا ہے، مطلب پڑھتا تھا وہ ایک مرد، نماز پڑھتا تھا وہ ایک مرد، کھانا کھاتا تھا وہ ایک مرد، مطلب وہ ماضی میں کنٹینیوسلی ایک کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کر کے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے،
فعل مضارع کے شروع میں. مضارع میں نے آپ کو بتایا تھا یضرب یضربانی، سوری یفعل یفعلانی، وہاں پہ یضرب کی ایگزامپل نہیں تھی، ویسے یضرب بھی درست ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی یفعلن تفعل تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلون افعلوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی کو اسی وزن پہ نکال لیں تو یضرب، چلے را کے نیچے زیر ہے لیکن وہی گردان ہوگی. تو بہرحال فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. نوٹ، کانا کا سیگا فعل مضارع کے سیگے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے سے پتہ، کانا کانا کانو کانت کانتا کنا وغیرہ وغیرہ. تنبیہ، ماضی بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے. ماضی مطلق میں نے آپ کو بنا کے بتائی تھی، فا کلمے پہ زبر آئے گی، لام کلمے پہ زبر آئے گی اور عین کلمے پہ اس کی حرکت کے مطابق. اور انہوں نے کہا کہ ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. مذکورہ بالا ترک یعنی طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا سیگا واحد مذکر غائب آئے گا، مطلب پہلا سیگا آئے گا. تو اگلے سیگے انشاءاللہ ہم گردان سے بنا لیں گے انشاءاللہ. وہ مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کلمہ کو ضمہ اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں فا کلمہ کون سا ضاد ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضمہ دینی ہے، پیش دینی ہے، یہ پیش دے دی، اور عین کلمے کو کسرہ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کسرہ دے دی. اب یہ کیا ہوگا، داربا سے دریبا ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے لفظ کو پیش دے دی اور دوسرے کو زیر دے دی. اب بھلے کوئی سا بھی باب ہے اور عین کلمے پہ پہلے جو بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، مطلب را کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو، تو یہاں پہ ہم اس کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے، جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں. علامت مضارع کون سی ہے، یہ جو سب سے پہلے حرف مضارع آ رہا ہوتا ہے نا، مضارع کے سیغے کے اندر سب سے پہلا لفظ آ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ یا ہوگا، تا ہوگا، الف ہوگا یا نون ہوگا. ٹھیک ہے، ان چار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یا تا الف نون، اتین انہیں کہتے ہیں حروف اتین. تو یہ یا تا الف نون کچھ بھی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ضمہ دے دیں گے اور عین کلمہ کو فتحہ دے دیں گے. عین کلمہ یہاں پہ کون سا ہو رہا، ٹھیک ہے، یضربو سے اس کو پیش دیں، اس کو دینی ہے فتح، زبر دینی ہے را. ٹھیک ہے، یضربو سے یضربو، یا کو پیش دی اور را کو زبر دی، یضربو بن گیا. ٹھیک ہے، کانا یضربو، کانا یضربو سے کانا یضربو. اور آگے کہہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے سیغے سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کرتے ہیں. مطلب ان کو منفی بنانا ہو تو اس سے پہلے سمپل ہے ما یا لا کا اضافہ کر دیں گے، منفی بن جائیں گے. جیسے کہ داربا یا دریبا سے ما داربا یا ما دریبا. اسی طرح کانا یضربو یا کانا یضربو سے ما کانا یضربو اور ما کانا یضربو وغیرہ، یہ منفی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے. اسی طرح پھر ان تمام سیغوں میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم کی علامات اور ضمائر داخل کر کے 14 سیغوں کی گردان مکمل کی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ صرف رٹا ہے، یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے تو بھی خیر ہے. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ماضی کی ہر ایک قسم سے 4 طرح کی گردانیں بنے گی: ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول. یہ ہر طرح کی قسم، مطلب 6 قسمیں ہیں نا، تو ہر قسم کی مطلب یہ کتنی بنے گی گردانیں، 6 ہیں تو 6 کو مطلب ضرب دیں 4 کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کتنی بن گئی، تو اینی ویز جتنی بھی بن گئی آپ کاؤنٹ کر لیں، تو یہ تمام گردانیں جو ہیں اتنی بنے گی. وہ انشاءاللہ ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ آپ کو یاد ہوں گی، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ. اگر آپ نے پچھلی 3 یاد کی ہوئی ہیں تو آدھے سے زیادہ آپ کو گردانیں یاد ہوں گی. تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل کے 14 سیغے ہوتے ہیں. 14 سیغے میں نے آپ کو بتائے تھے نا، یہ داربا داربا داربو، داربت داربتا، دربنا دربتا، دربتما دربتم، دربتی دربتما، دربتنا دربتو، دربنا. ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین نہیں کرتا، آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا. تو یہ آگے وہی بات انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ثلاثی مجرد سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے. ٹھیک ہے، فعلا، فاعلا اور فاعلا. ٹھیک ہے، وہی جو ہے آلریڈی بتا چکے ہیں کہ عین کلمے پہ زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے. اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، چاہے کوئی سا بھی باب ہو. ٹھیک ہے، فعیلا. ٹھیک ہے، یعنی فا کلمہ پہ پیش ہوگی، عین کلمہ کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، اور لام کلمہ پہ زبر ہوگی. اب ان میں سے ہر ایک کی گردان، ترجمہ، سیغہ، علامات انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، لیکن ابھی آپ اتنا ہضم کر لیں تو کافی ہے. اور یہ گردانیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے سبق کو اگر سمجھ نہیں آیا تو ریپیٹ کر کے، ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن لیں، دوبارہ پڑھ لیں. انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور
اگر آج کا سبق کوئی پوائنٹ آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آتا تو آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اس کو، آہستہ کر کے سلو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔